انسانیت کے پاس تین بنیادی سوال ہر دور میں رہے. ہر دور میں انسانوں کے ذہن میں، چاہے وہ ماضی پچھلے دور کے ہو یا حال کے ہو یا جو لوگ پیدا ہوں گے، تین سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے. پہلا سوال تو یہ، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہاں سے آئے؟ بنیادی سوال. دوسرا سوال یہ کہ ہم کس لیے آئے ہیں، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اور تیسرا بنیادی سوال یہ ہے، ہمیں جانا کہاں ہے؟ اور دنیا کے بہت سے ادیان یا مذاہب اس کا جواب دینے کی بہت ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے جتنا واضح اور بہترین جواب ان تینوں سوالات کا دیا ہے، جو ایک ہر انسان کے ذہن کو جا کر ٹکراتے ہیں اور بار بار اسے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے. آج کا میرا عنوان تیسرے سوال کے تعلق سے ہے، لیکن پہلے دو کے جواب بھی میں دیتا ہوں. آج کے جو عنوان کی طرف جو تفصیلی بات گفتگو کروں. پہلی چیز تو ہم کہاں سے آئے ہیں. شریعت اسلامیہ نے اس کا جواب دیا کہ ہماری تخلیق جنت میں ہوئی اور ہم وہاں سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اور یہ بات قرآن کے مختلف ابواب یا مختلف صورتیں آپ جب پڑھیں گے اس میں آپ کو مل جائیں گی. دوسرا سوال کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت میں 56 میں اس کی فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو آنے کا مقصد بھی شریعت نے واضح کیا. ہمارے آنے اور بھیج جانے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت. یہی ہمارے پیدائش کا مقصد ہے. اسی بات کو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے یوں وضاحت کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانے، جانچے، پرکھے تم میں کون ہے جو نیک اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹتا ہے. تو آنے کا مقصد دنیا میں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور نیک اعمال کرنا، اسی کی آزمائش کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. بلکہ اللہ نے بنیادی دو باتیں، موت اور حیات کا تذکرہ کر کے کہا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، جانچے اور جانے تم میں کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے. تو دنیا میں آنے کا مقصد واضح کر دیا شریعت نے، اللہ کی عبادت اور نیکی میں جو ہے برتری، زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں رب کے پاس. تیسرا سوال کہ ہمیں کہاں جانا ہے یا ہم کہاں جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوٹ کر واپس اس مٹی میں جائیں گے جس سے ہماری تخلیق ہوئی. اس کے بعد ہم پھر اٹھائے جائیں گے اور مقام محشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوں گا، اور اس کے بعد پھر اسی مقام پر کچھ لوگ جائیں گے جہاں سے ہمارے باپ آدم کی شروعات ہوئی تھی. جنہوں نے ان کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی اتباع کی وہ جنت میں جائیں گے اور بقیہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اسلام نے واضح تصور ان چیزوں کا رکھ دیا. آج کا جو میرا عنوان ہے، مرنے کے بعد کیا ہوں گا، یہ عنوان بہرحال بہت زیادہ وسعت نہیں رکھتا. اس کو ہم صرف اتنے حد تک لیں گے، آخرت سے پہلے موت کے بعد کیا ہوں گا، جس کو میں کہوں گا کہ ہم مر گئے اور آخرت کے پہلے کیا ہوں گا. بس یہ بیچ کا حصہ، یہ مرحلہ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس معاملے میں بھی امت مسلمہ میں بڑے افراط و تفرید کے لوگ شکار ہیں. کوئی اس میں غلو کر جاتے ہیں اور عجیب عقائد رکھتے ہیں، اور کوئی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے بس اب مر گئے تو اب سیدھا اٹھ جائیں گے. یہ بیچ کا مرحلہ بہت اہم ہے. اور شریعت اسلامیہ نے زندگیوں کو 3 حصوں میں